پپو اور شیدا اس وقت ایر پر کھڑے تھے اپنے باس کے چمچے کو لینے کے لیے جب ان کو ایک 35 سے 40 کے درمیان عمر کا مرد نظر آیا جو سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا اور بے نیاز سا چلتا آ رہا تھا۔ شیدے وہ دیکھ باس کا چمچا ملک آ گیا، چل آ جا۔ وہ دونوں اس آدمی کے پاس گئے اور مؤدب ہو کے کھڑے ہو گئے تو آدمی نے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ پپو نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ملک بیٹھا۔ خبر پکی ہے نا؟ یہ نہ ہو پھر تم دونوں اپنی جانوں سے جاؤ، وہ سرد لہجے میں پھنکارا۔ جی سر پکی، ہم کتنے دنوں سے ہی ان کے پیچھے لگے ہیں، اب وہ سب جا رہے ہیں اکٹھے ہو کے۔ پپو نے فرما برداری سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اور میری بات یاد رکھنا، اگر کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی لگی نا کہ لڑکی اڈے پہ نہیں بھیجی گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور اپنی موت کو خود دعوت دو گے تم لوگ۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ سر جی آپ فکر ہی نہ کرے، ہم نے تو اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں۔ شیدا فوراً بولا، بالکل اسی طرح بھول جانا اور انہی کے رستے گاڑی لو۔ ملک مکرو کہکا لگا کے ہنسا اور اس کی آنکھوں کے سامنے 1 مہینے پہلے دیکھی ہوئی لڑکی کا سراپا گھوم گیا تو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ملک 1 مہینے پہلے ایک یونیورسٹی گیا تھا، دنیا کی نظر میں ایک بڑا بزنس مین تھا، لیکن اصل میں یہ اپنے ملک کا غدار تھا، دشمنوں کے ساتھ مل کے گندے عزائم سے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کو ایک فنکشن کے لیے بلایا گیا تھا جس کا یہ چیف گیسٹ تھا۔ تب اس نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو حجاب میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے وہ لڑکی پہلے بھی دیکھ رکھی تھی۔ باس جن کے پیچھے پڑا تھا ان کی تصویروں میں ایک تصویر اس لڑکی کی بھی تھی۔ باس کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے اڈے پہ بھیجیں گے اور اس سے کام لیں گے، لیکن ملک وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اب وہ اس کو پانا چاہتا تھا اپنے باس کو خبر لگے بغیر، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شاعری کی براؤن میچ تھی جو اس حساب سے بے خبر تھی۔ آدھے سفر تو زین نے ڈرائیو کیا، پھر شاعری آگے آ گیا کہ زین آرام کر لے، اب جب وہ ان کے ساتھ تھا تو مدد تو کر سکتا تھا۔ زین تو پیچھے چلا جا اور ذرا کھل کے بیٹھ کے آرام کر لے، بھابھی آپ بھی چلی جائیے، نور سو رہی ہے تو وہ زین کو ڈسٹرب نہ کر دے۔ شاعری نے کہا تو میرال پچھلی سیٹ پہ چلی گئی، اب نور سو رہی تھی۔ سیٹ پہ لیٹ کے تو میرال نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ایسے کہ اس کے پاؤں دروازے کی طرف تھے اور میرال کے ساتھ ہی زین آ کے بیٹھا جس سے میرال ذرا کھسکی، لیکن زین پھر سے ساتھ ہو کے بیٹھ گیا۔ رستے میں میرال کی بھی آنکھ لگ گئی تو بے احتیاطی میں سر زین کے کندھے پہ ٹکا دیا اور سکون سے سو گئی۔ زین چونکہ جاگ رہا تھا، سفر میں اس کو کبھی نیند نہیں آئی تھی، تھوڑا پیچھے کو ہو کے بیٹھ گیا اور میرال کو اپنے حصار میں لے لیا، اس طرح کہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا اور اس کے گرد اپنے بازو حل کر دیے۔ نور ابھی بھی سو رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ رکے تھے سب فریش ہونے کے لیے، لیکن زین نے میرال کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اسی طرح بیٹھا رہا۔ 5 منٹ کے اسٹے کے بعد پھر سے سفر شروع کیا تو میرال کی آنکھ کھلی اور خود کو زین کے ہزار میں پا کے گڑبڑائی۔ اسٹے کے دوران نور اٹھ چکی تھی اور اب وہ شاعری کے پاس بیٹھی اس کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ سوڑے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی میری، میرال نے شرمندگی سے کہا۔ میرال کو لگا کہ وہ تھک گیا ہوگا کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے۔ اٹس اوکے یار، ویسے بھی تمہیں ہی حق ہے اس طرح سونے کا۔ زین نے ہلکی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو میرال نے گھورا، جی بالکل جانتی ہوں، وہ ٹانگیں نہ توڑ اگر کسی اور نے ایسا کرنے کا سوچا بھی تو۔ اپنی شرمندگی کو سر پہ رکھ کے اپنے دبنگ انداز میں بولی تو زین نثار ہی ہو گیا اس کے اس حق جتانے پہ۔ باقی سارے رستے نور کی باتوں اور اس کی شرارتوں میں گزرا۔ دوسری طرف حذیفہ کی وجہ سے وقاص تپا بیٹھا تھا جو مرحا کو آگے نہیں آنے دے رہا تھا، اور مرحا کو آپ بھی کہنے کے بجائے مرحا کہہ کے پکارتا تو وقاص کو آگ لگ جاتی۔ حذیفہ باز آ جاؤ اور باجی بول یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، مرحا مرحا تمیز سے بلا، ان کو بڑی ہے تم سے۔ وقاص نے غصے سے گرگی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا، آپ بھی بڑے ہیں تو مرحا کو بھی کہیں کہ آپ کو بائی کہے۔ حذیفہ نے بھی مزے سے آگ لگائی، پھر مرحا باز آ جا تیری میں بہن سے بات کرتا ہوں۔ وقاص نے میرال کی دھمکی دی تو حذیفہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے پھر سے مرحا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تو اچھی بچی ہوں نا،
اور ابھی کو ابھی کہتی ہوں میرا نہیں، ایمن نے معصومیت سے پوچھا۔ جی گوری عام تو بہت اچھے، بس یہی ایک نمونہ ہے، پیار سے جواب دے کر پھر سے حذیفہ کو گورا۔ دانی کے ساتھ جو خواتین بیٹھی تھی وہ تو سارا رستہ سو کے گزار کے آئی اور دانی خوب بور ہوا۔ یار شالی تو ہی ادھر مر جاتا کم از کم ان کے سونے سے، مجھے تو نہ نیند آتی، واپسی پہ میں نہیں آ رہا ان کو لے کے۔ دوپہر کے 2 بجے تک وہ پہنچ چکے تھے ہوٹل کے پارکنگ میں، گاڑی پارک کر کے سب تو آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں چل پڑے۔ انہوں نے 4 روم بک کروائے تھے، امل اور نوال ایک میں، کیونکہ ان کے روم میں بس ایک ڈبل بیڈ تھا، جبکہ میرال اور مرحا ایک روم میں۔ ان کے روم میں اٹیچ باتھ روم بھی موجود تھا جس میں 2 سنگل بیڈ بھی تھے، اور انہی کے ساتھ ایمن اور نور تھی۔ باقی 2 کمرے لڑکوں کے لیے تھے۔ زیفہ دانی اور شالی کے روم میں تھا۔ دانی اور شالی تو آدھے لمبی تان کے سو گئے، البتہ بکاس اور زین ایک کام سے باہر گئے تھے۔ امل اور نوال کا بھی کہنا تھا کہ ہم بھی تھک گئے ہیں، اس لیے کوئی تنگ نہ کرے، اور وہ بھی پھر سونے کے لیے چلی گئی۔ میرال چونکہ زین کا کندھا توڑ کے آئی تھی تو وہ نہ سوئی، البتہ باقی سب گدھے گھوڑے بیچ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں زین و وقاص بھی واپس آ کے تو میرال کو اکیلے باہر لان میں ٹہلتے دیکھا تو اسی کی طرف آ گئے۔ حیرت اکیلی کیوں ہو؟ باقی سب وقاص نے پوچھا۔ وہ سب تو آتے ہی سو گئے، تھکے ہوئے ہیں، بھلا کہیں گھومنے آؤ تو ایسے کوئی سوتا ہے کیا؟ لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ آپ راستے میں آرام کر چکے ہیں، اس لیے آپ یہاں پہ ہیں، ورنہ ابھی آپ بھی سو رہی ہوتی۔ زین نے ٹھنڈے طرز سے اس کا سونا یاد کرایا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سب سو گئے تو میں کیا کروں؟ میرال نے اپنی مشکل پیش کی۔ تھکا تو میں بھی ہوں، تو میں بھی ذرا آرام کروں گا۔ اب اپنے شوہر سے پوچھو کیا کرنا ہے، میں شالی کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وقاص نے گویا زین کو کہا کہ اپنے ساتھ روم میں لے جا، اور چلا گیا۔ آجا روم میں چلتے ہیں، زین نے کہا اور آگے بڑھا۔ لیکن میں نے ابھی تو کہا کہ سب سو رہے، تو میں کیا کروں گی روم میں؟ میرال نے نہ سمجھے سے کہا۔ میرے روم میں آ جاؤ، کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ مسکرا کے اتنا کہہ کے بغیر اس کی سننے چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کے سب سے پہلے زین نے چینج کیا اور مووی لگائی۔ میرال بھی بیڈ پہ اس کے برابر بیٹھ کے، زین کی تو کچھ دیر میں آنکھ لگ گئی اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میرال اس کو دیکھ کے مسکرا دی، اس کا سر صحیح سے تکیے پہ سیٹ کر کے خود بھی اپنے روم میں آ کے لیٹ گئی، اور کچھ ہی دیر میں نیند اس پہ مہربان ہو گئی۔ شام کو تقریباً سب تیار تھے باہر جانے کے لیے، کھانا وہ کھا چکے تھے، اب وہ ہوٹل سے باہر چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ بچے کبھی ادھر کودتے تو کبھی ادھر۔ نوال اور امل ساتھ چل تھے جب شاعری ان کے پاس آیا۔ جانم آؤ یار، تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاؤں وہاں، شاعری نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا تو نوال اور امل دونوں اس طرف کی جہاں پہ شاعری نے اشارہ کیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے پہ تو کچھ بھی نظر نہ آئے، پھر اچانک سے ان کے سامنے ایک بندر کا بچہ اچھل کے جاریوں میں سے باہر آیا۔ نوال تو ہی شاعری کے ساتھ جا لگے تو شاعری نے کہہ کے لگانا شروع کیے۔ بدتمیز شاعری، شام کا وقت ہے، تم اس طرح ہمیں ڈرا رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ اماں نے گول کے کہا، کیونکہ ایک پل تو اس کا دل بھی لرز اٹھا بندر کے بچے کے اچانک سے حملے سے۔ نہیں، ڈیٹ بن کے جواب دیا۔ نوال کو اپنے ہزار میں لیا۔ یار تم اپنے دوست بندر کے بچے سے زیادہ ہی ڈر گئی ہو، وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، اور تم اس طرح چپک رہی ہو سب کے سامنے، پھر اس طرح میں نے سب کے سامنے، واقعی کوئی شرم نہیں کرنی؟ شاعری نے تانگ کرنے والے انداز میں کہا تو نوال اپنی کنڈیشن کو سمجھ کے فوراً اس سے دور ہوئی۔ تم ایک نمبر کے کمینے لوفڑا باڑا ٹائپ انسان ہو۔ نوال نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے شاعری کو جڑ کر تو وہ پھر سے ہنس دیا۔ اب میں جیسا بھی ہوں قبول کر لو، تمہارا ہی ہوں میں ساری زندگی کے لیے۔ دلکشی سے کیا طاہر پہ ہمیشہ کی طرح آنکھ دبا گیا تو نوال اس کے کندھے پہ کئی مکے برسا، لیکن اگلا بھی ڈیٹ تھا جس پہ کوئی حاضر ہماسر نہ ہوا۔ اچھا میری بچ بس کر دو، کیوں جان لینے کے درد پہ ہو تم؟ ایک معصوم بچے کی، شاعری نے مظلوم بن کے کہا، کہیں سے بھی معصوم نہیں ہو تم، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ان ناموں سے نہ پکارا کرو مجھے۔ نوال نے منہ بنا کے کہا، رخ موڑ کے چلنا شروع ہو گئی۔ اوکے اوکے براؤنی۔ شاعری نے اسی وقت ایک اور نام رکھ دیا جس پہ وہ گور بھی نہ سکی، کیونکہ وہ اسی کو محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کیسا نام ہے؟ نوال کو پسند نہ آیا تھا، لیکن نہرا تو دکھانا تھا نا کہ میری خوبصورت سی منگیتر اور ہونے والی بیگم کا نک نیم ہے۔ شاعری نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جس سے نوال نے گور کے چھڑایا۔ اپنی ان چھچوڑی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کہہ کے وہ پھر سے عمل کے پاس چلی گئی۔
جو میرا سے کچھ بات کرتے واک کر رہی تھی۔ اف میری براؤنی! میرال اور زین اکٹھے چل رہے تھے، ان کے ساتھ ہی نمال نے میرال کا ہاتھ پکڑا تھا۔ زین تو خاموش تھا، البتہ نور اپنی باتوں سے میرال کو ہنسا رہی تھی۔ جب اس کو ایک آئس کریم کارنر نظر آیا تو اس نے میرال کو کہنا شروع کیا، آئس کریم کھانے کا؟ آپ بھی وہ دیکھیے آئس کریم میں نے کھانی ہے، لاڈ سے کہا۔ نور میری جان اتنی سردی میں نہیں کھاتے، ویسے بھی آپ کی یہ چھوٹی سی ناک پہلے ہی کتنی ریڈ ہو چکی ہے، میرال نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو نور نے منہ بنایا، مجھے لگتا ہے اب چلنا چاہیے، رات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ زین نے موسم کو بامتے کہا کیونکہ برف باری ہلکی ہلکی سی شروع ہو گئی تھی۔ تو مجھے بھی لگتا ہے آپ لوگ چلے، میں بس اس کو وہ شاپ سے کچھ دلا کے لاتی ہوں۔ میرال نے پاس ہی ایک شاپ کی طرف اشارہ کیا جو کہ ایک کینڈی شاپ تھی۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہو کہ تم جلدی لے کے آ جانا، زین نے کہا اور نور کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ ساتھ چلو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ بھائی میں نے آرپی کے ساتھ جانا ہے، اوکے، لیکن دھیان سے آرپی کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا، زین نے پیار سے کہا اور وقاص کے پاس چلا گیا۔ تو میرال اس کو لے کے شاپ کی طرف بڑھی۔ آپی مجھے واش روم جانا ہے، ابھی ان کو وہاں آئے 2 منٹ ہوئے ہوں گے جب نور بولی اوکے ایکسکیوز می سر، یہاں پہ کوئی واش روم ہے؟ بچے نے واش روم جانا ہے۔ میرال نے سیلس مین کو مخاطب کیا تو اس نے اندر کی جانب اشارہ کیا جہاں پہ لیڈیز کے فریش ہونے کا انتظام تھا۔ میرال شکریہ کہہ کے نور کو ساتھ لے کے گئی۔ نور واش روم میں تھی جب میرال کو شاعری کی کال ہے تو وہ ذرا سا سائڈ پہ ہو کے کال سننے لگی کیونکہ پاس سے شاید کوئی فیکٹری تھی جس کا شور یہاں تک آ رہا تھا۔ اب بھی آ جائیے، آپ بھی جائیے، اب کتنی دیر کریں گی؟ آپ کا شوہر بے چین ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے شاعری کی جنجلائی آواز برآمد ہوئی، اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہوا، دبے پاؤں اور ہاتھ میں ایک رومال لیے کھڑا ہو گیا میرال کے پیچھے۔ ہاں بس آ رہے ہیں، میرال نے اتنا کہا نور کو، اور نور کی چیز سنائی دی۔ آپ بھی میرال نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی زبردستی نور کو گھسیٹ رہا تھا اور تبھی ایک اور آدمی میرال کی جانب بڑھا۔ میرال نے فون اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھا اور ان کی جانب لپکی، جبکہ دوسری طرف شاعری نور کی آواز سن چکا تھا اور وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا جب اچانک کال کاٹ گئی۔ میرال نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ اپنی طرف سے بڑھتے ہوئے آدمی کو ایک ہی موقع میں ڈر گیا اور نور کی جانب ہی جو رو رہی تھی۔ میرال نے جھٹکے سے اس آدمی کو اپنی طرف کیا اور پہ درویش اس کے چہرے پہ مکے برسانے شروع کر دیے۔ نور آپ ادھر کھڑی رہو، آپ ہی بس ابھی آئی، میرال کہہ کے پہلے آدمی کی جانب ہوئی جو اس کی طرف بڑھا تھا اور اب وہ اٹھنے کی تیاری میں تھا۔ میرال نے اس کے سینے پہ لات مار کے نیچے گرائے اور اس پہ وار شروع کر دیے۔ میرال نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی، اس سے پہلے وہ اس پہ وار کر دی۔ اس کو اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گرتے ہوئے اس کے کانوں میں نور کی سسکیاں سنائی دی جو اس کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میرال کے دل نے بے سہاتا اس کی حفاظت کی دعا کی اللہ سے جو پوری بھی ہوگی لیکن خود کو نہ بچا سکی۔ شہری نے جب نور کی چیز سنی تو وہ فوراً اس راستے پہ گیا جہاں پیشاب تھی۔ زین اور وقاص بھی اس کی جلد بازی پہ حیران ہوا اور اس کے پیچھے نگہدانی کو لڑکیوں کے پاس چھوڑ کے شہری جب شاپ پہ پہنچا تو دیکھا کہ سیلز مین زمین پہ بیٹھا کرا رہا تھا۔ شہری کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، بولے وہ کیسے نظر انداز کر گیا کہ ان کے پیچھے کوئی تھا، یہاں کیا ہوا، اور یہاں پہ ایک لڑکی آئی تھی ایک بچی کے ساتھ، وہ کہاں ہے؟ شہری نے بے چینی سے پوچھا تو سیلز مین نے ریسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ تبھی زین اور وقاص اس کے پیچھے ہی شاپ میں داخل ہوئے اور اندر کا حال لے کے دونوں شاکد ہوئے۔ ہر چیز توڑ دی گئی تھی۔ شہری وہاں پہنچا تو نور ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ شہری تڑپ کے اس کے پاس پہنچا، نور میری جان کیا ہوا ہے اور آپ ہی کدھر ہے؟ شہری نے بے چینی سے اس کو اپنی باہوں میں بڑھا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا کیونکہ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ شہری نور نے روتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ بس بس رو نہیں، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہے۔ شہری نے اس کو پیار سے پچکارا لیکن وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہاں میرال کے بیگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ ابھی نور سے نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ شہری نور کو اپنی گود میں اٹھائے باہر آئے تو زین وقاص بھی اس کی طرف بڑھے۔ وہ سیلس مین سے پوچھ چکے تو یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرال کے اندر آتے ہی 3-4 آدمی بھی اندر آئے اور اس کو دھمکا کے پوچھنے لگے میرال کا کہ لڑکی کہاں، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ تب فون کی رنگ ٹون سے وہ لوگ ریسٹ روم کی طرف بڑھے اور پھر کچھ دیر میں ایک آدمی میرال کو کندھے پر ڈالے باہر نکلا، ساتھ ہی 2 اور آدمی تھے جو خود کو گھسیٹے لے جا رہے تھے اور جاتے جاتے اس کی بھی ٹانگ میں گولی چلا کے گئے۔ شہری اب پچھتا رہا تھا کہ اس نے زین کو کیوں نہ ٹوکا کہ وہ میرال کو اکیلا نہ چھوڑ کے آئے۔ شہری نے راستے میں محسوس کر لیا تھا کہ ان کا پیچھا کر رہا تھا
وہ زین کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس موقع ہی نہیں ملا اور اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ جب وہ لوگ میرال کو لے کے اپنی گاڑی تک پہنچے تو ملک کو غصے سے چلائے ان پہ، کہاں مار کے تم لوگ اتنی دیر کیوں کی، اور یہ تم لوگوں کے چہرے کو کیا ہوا؟ ملک نے ان کے چہروں کی طرف اشارہ کیا جو سوجے ہوئے تھے۔ سر یہ اس لڑکی نے کیا ہے، دیکھنے میں نازک تھا لیکن مارتی بہت غضب کا ہے، منہ توڑ کے رکھ دیا ہے اس نے۔ ایک آدمی اپنا سوجا ہوا منہ لے کے بولا، دفعہ آپ بیٹھو گاڑی میں، پہلے ہی دیر ہو گیا تم کمینوں کی وجہ سے۔ ملک سرد لہجے میں بولا تو انہوں نے میرال کو گاڑی میں لٹایا اور گاڑی بگائی۔ ملک نے اپنی طرف سے نمال کو اغوا کرا تھا لیکن چونکہ میرال اور نمال کی شکل میں مماثلت تھی تو انہیں پتہ نہ چلا کہ کس بلا کو ساتھ لے آئے ہیں۔ گاڑی اپنے مقام پہ رکی تو ملک نے میرال کو ایک کمرے میں بند کرنے کا کہا، خود ایک کام سے چلا گیا۔ جب راستے میں اس کی کسی سے ٹکر ہوئی وہ شاگرد سا اسے دیکھے کہ جب وہ آگے بڑھ کے مرحا، نمال، امر تینوں دانی کے ساتھ ہی ایمن اور حذیفہ پہ مرحا تو بس رو دینے کو تھی کہ سب انہیں چھوڑ کے بتائے بغیر کہیں جا چکے ہیں۔ نمال اور امر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ جب نمال سے ایک شخص تیزی سے آتا ٹکرایا تو نمال سوری کہہ کے آگے بڑھ گئی، جبکہ آدمی یک ٹک اس سے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی ان کو کال کر کے پوچھے کہاں رہ کے ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا، بچے بھی ڈر رہے ہیں۔ نمال نے دانی کے قریب آگے اس کو مخاطب کے بس آتے ہی ہوں گے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ دانی نے ان کو تسلی دی تب اشارے نور کو اپنی گود میں اٹھائے ان کے پاس پہنچا، جبکہ وقاص اور زین میرال کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ اور زین اور وقاص بھائی بھی۔ نمال بے چینی سے ہو کے شاعری کے پاس ہے، اس کے بازو کو پکڑ کے پوچھا، بھابھی چلیے ہوٹل چلتے ہیں، بچے تھک گئے ہوں گے۔ بجائے جواب دینے کے اس نے مرحا کو مخاطب کیا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دانی نے ایمن کو گود میں اٹھایا اور حذیفہ نے مرحا کا ہاتھ پکڑا اور ہوٹل کی جانب گئے۔ ہوٹل پہنچ کے شاعری نے ان کو کہا کہ بچوں کو پہلے سلا دے۔ سب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نمال کو بھی، اس نے کبھی بھی شاعری کو سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ تینوں کو سلانے کے بعد وہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے جس کی گود میں نور سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ آج کے واقعے کے بعد بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرال کو کسی نے اغوا کر لیا لیکن عام لوگ پریشان ہیں، وقاص اور زین ڈھونڈنے گئے ہیں اسے اور مل بھی جائے گی۔ شاعری نے ان کو اپنی طرف سے دلاسا دیا، کیا مطلب میرال اغوا ہو گئی ہے؟ وہ تو نور کے ساتھ ہی نا، تو ایسے کیسے؟ مرحا کو یقین نہ آیا شاعری کی بات پہ اور بے یقینی سے گویا کوئی کیسے شاعری نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو اور رونا شروع کر دیا۔ بھابھی پلیز حوصلہ کریے، وہ مل جائے گی، زین گیا ہے اسے ڈھونڈنے۔ شاعری نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چپ کروایا، جبکہ نمال کو بھی شاید یقین نہ آیا اس کی بات پہ۔ تم جھوٹ بولے ہمیں تنگ کرنے کے لیے، نمال نے صدمے سے کہا اور سوچا کہ کاش شاعری کہہ دے کہ ہاں میں مزاق کر رہا ہوں۔ شاعری کہہ دے کہ ہاں میں مزاق کر رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ سچ ہے۔ براؤنی میرال بھابھی واقعی نہیں تھی وہاں اور پوچھنے سے پتہ چلا کہ لوگ آئے تھے اور شاعری ان کو بات بتاتا چلا گیا تو تینوں زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی جو ان دو آدمیوں کے چپ کرانے کے میں نہیں آ رہا تھی۔ اس کی لوکیشن دیکھو کہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ وقاص اور دانی اس وقت کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ آن کیے ٹریکنگ ڈیوائس کی مدد سے میرال کی لوکیشن چیک کر رہے تھے جو مل نہیں رہی تھی موسم خرابی کی وجہ سے۔ یار ایک بار پھر سے چیک کر، زین نے پریشانی سے کہا، کیونکہ میرال کو گئے 12 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے تھے اور ان کو اس کی لوکیشن کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یار اور کتنی بار کروں، ڈیوائس سگنل ہی نہیں پکڑ رہی۔ وقاص نے بھی پریشانی سے کہا اور ایک بار پھر سے کوشش کرنے لگا، جبکہ زین اللہ سے دعا کرنے لگا میرال کی سلامتی کی۔ حذیفہ، نور اور ایمن کو پیار سے بہلا پھسلا لیا تھا کہ میرال ابھی کسی کام سے گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے، لیکن شام سے رات ہو گئی اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سب کی جان سولی پہ لٹکی تھی۔ ملک واپس نہیں لوٹا تھا اور نہ ہی اس نے ابھی میرال کو دیکھا تھا، اور اب وہ 2 دن بعد واپس آیا تھا اور آتے ہی اپنے بندوں پر برتنا شروع کر دیا۔ کس کو اٹھا لائے ہو بتاؤ مجھے؟ سر جس کو آپ نے کہا تھا اور جس کی باز کو بھی تلاش تھی اس کو، ایک نے مدھم ہو کے جواب دیا۔ سالو تو پھر وہ کون تھی جس کو میں نے پرسوں دیکھا تھا؟ وہ تو تب بھی باہر گھوم رہی تھی۔ ایک منٹ کہیں تم لوگ اس کی بہن کو تو نہیں اٹھا لائے؟ ملک نے سرد لہجے میں ان سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے چونکے کہ اس کی بہن کو وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ سر ہم نے اسی لڑکی کو اٹھایا جو آپ کو چاہیے تھی۔ ہاں لیکن ایک بات، آدمی کچھ بولتے بولتے رک گئے، کیا بکو بھی جلدی؟ سورہ آنکھوں سے گورا تو آدمی نے بولنا شروع کیا، سر جو آپ نے تصویر دی تھی اس میں اس کی آنکھیں براؤن تھی جبکہ اس کی گرے ہیں۔ آدمی نے کہہ کے اپنی موت کو دعوت دی۔ چلو جلدی سے کلمہ پڑھ لو، بلکہ رہنے دو، ویسے بھی بہت گناہ کاری، اب معافی تو ملنے سے رہی، اس لیے جہنم میں ملتے ہیں، کہہ کے گولی اس کے سر پہ ماری
کہ گولی آر پار ہو گئی۔ آج میرال کو 2 دن ہو گئے تو اس جگہ پہ باندھا رہتے ہوئے، اور چیخو پکار سے اس کا گلا بھی بہہ چکا تھا۔ مسلسل 2 دن اس کو کوئی کھانے کی چیز نہیں دی گئی تھی، بس ایک وقت میں پانی اس پہ پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کسی نے اس کو کیوں اس طرح قید کر کے رکھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے سامنے تو آئے، تاکہ جس وجہ سے اس کو یہاں قید کیا گیا وہ معلوم تو ہو سکے۔ اپنی آنکھیں مکمل کھولنے پہ اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ روشنی نہیں، ورنہ 2 دن سے نیم بے ہوشی تھی۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے ہلکی سی بے روشنی کی کرن نظر آ جاتی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہوئی اور وہ ایک اندھیری دنیا میں رہنے والی ہے۔ ایک خوف نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اپنے ڈر پہ بہت قابو پا لیا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ ڈر پھر سے اس پہ حاوی ہو رہا ہے۔ سب محنت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو یاد تھا وہ اپنے شوہر زین اور دوستوں کے ساتھ یہاں پہ گھومنے آئی تھی، لیکن اچانک سے وہ لڑتے لڑتے ایک جگہ پہ چکرا کے گر گئی، اور اس کے بعد آج اس سے ہوش آ رہا تھا۔ پھر اس کو اپنے اوپر ایک چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس کا وجود کپکپانے لگا۔ آواز گلے میں دب کے رہ گئی۔ چاہ کے بھی کچھ کہنا پائی۔ وہ جو بھی چیز تھی اب وہ اس کی گردن کے گرد لپٹی جا رہی تھی۔ اس کو اپنا سانس جاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ماضی میں پھر سے محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھ پیر کھلے ہونے کے باوجود وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اپنے اندر ہمت پیدا کر کے زور سے چلائی، دور ہٹاؤ اسے مجھ سے۔ اس کی آواز میں اذیت ہی خوف تھا جو اندھیرے میں اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، لیکن جلدی وہ خود کو سنبھال بھی چکی تھی۔ تب اس کو باری بوٹو کے قدموں کی آواز آئی، اور روشنی میں شاید 2 دن سے یہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ اب لوگ جہاں آئے تھے اور روشنی کی تھی باہر کے۔ میرال کو بھی روشنی دکھی۔ میرال نے خود کو دیکھا تو اس پہ کوئی چیز نہ تھی۔ خلیہ بکھر گیا تھا، حجاب بھی تقریباً کھل گیا تھا۔ دل کو حوصلہ دیا، حجاب درست کیا اور ایک بار پھر ہمت کر کے چلائی۔ کون ہے؟ کس نے مجھے قید کیا؟ نکالو یہاں سے مجھے، میرال چاہیے۔ اور اسی وقت اس نے کچھ آوازیں سنی جس میں آدمی کہہ رہے تھے کہ وہ غلط لڑکی کو اٹھا لائے ہیں، اور یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بہن کو اٹھانا تھا۔ میرال کے سر پہ بم پھٹا تھا یہ سن کے کہ یہ لوگ اس کے نہیں اس کی بہن کے پیچھے تھے۔ یار میں سوچ رہا تھا کہ اب ہم لڑکی کو اٹھا تو لائے ہیں تو کیوں نہ کچھ مزے کر لے، ایک آدمی حباسے سے بولا۔ تو میرال کا سن کے دماغ گھوم گیا۔ میرال نے روشنی میں اٹھ کے کھڑکی کو تلاشنا چاہا، لیکن کھڑکی نہ ملی۔ لیکن ایک روشن دان نظر آ گیا جو قدرے اونچا تھا۔ 2 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے جسم میں جیسے جان باقی نہیں رہی تھی اور اعصاب جیسے کمزور ہو رہے تھے۔ روشن دان زیادہ اونچا نہ تھا، لیکن کمرے میں کوئی چیز بھی نہیں تھی جس سے وہ چڑھ جاتی۔ میرال ہمت کر کے پیچھے اور ایک دم سے باغ کے آگے آئی اور دیوار پر چڑھنے کے لیے چھلانگ لگائی کہ اچک کے روشن دان کے کنارے کو پکڑ لیا، اور ہمت باقی نہ رہی تھی کہ اپنا آپ اٹھا کے اوپر کی جانب ہوتی۔ تھوڑی دیر لٹکنے کے بعد اس نے زور لگایا اور اوپر کی جانب اپنے جسم کو زور لگایا اور اپنا آپ گھسیٹتے اس نے چہرہ باہر کیا روشن دان پہ۔ چونکہ کوئی چیز یعنی شیشہ وغیرہ نہیں تھا تو آسانی رہی۔ باہر دیکھا تو رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تھا اور قدرے سنسان جگہ تھی جہاں پہ جنگل نظر آ رہے تھے۔ بہت کوشش کے بعد وہ اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب رہی، لیکن منہ کے بال اترنے کی وجہ سے ایک کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زخمی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کر کے وہ آگے بڑھی۔ جب اس کو 2 آدمی نظر آئے وہ ان سے لڑنے کا رسک ابھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ ابھی خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن سے بھوکا رہنے کے بعد انہیں اندھا دھند مانگنا شروع کر دیا کہ رستہ اللہ دکھائے گا۔ بھی تھوڑا آگے ہی گئی تھی، آدمیوں کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ اوئے وہ دیکھ، بھاگے، پکڑ اس کو کہہ کے میرال کے پیچھے بھاگے۔ میرال زیادہ بھاگ نہ سکی تھی تو اچانک گر گئی۔ دونوں آدمی اس تک پہنچے اور اس کو بے ہوش تصور کر کے اٹھانے لگے، لیکن میرال نے اسی لمحے ایک کے منہ پہ مکہ مار اور دوسرے کے سینے پہ ٹانگ، اور ان کو سمجھنے سے پہلے ایک کے بعد ایک پیر میں لاتوں سے وار کرتی گئی، مارتے مارتے خود بھی نڈھال سی ہو گئی۔ تبھی ایک اور آدمی اس کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یار اب ایک اور گینڈا، میرال نے بیزاری سے کہا اور اسے بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک مکہ منہ پہ مارا کہ وہ کڑا اٹھا اور اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ تیری اتنی ہمت گالی کہ تم مجھے مارے گی؟ آدمی آگ بگولا ہو کر میرال کی جانب آیا۔ میرال کو اچانک چکر آیا اور وہ لڑکھڑائی، تبھی کسی نے اس کو بازو سے سہارا دیا۔ اپنی آدھا کھلی آنکھوں سے اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اس آدمی کو اب مار رہا تھا۔
نے پیچھے مڑ کے لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ جب پہچان میں آیا تو مڑ کے ایک زور کا مکہ اس کے منہ پہ جاڑ دیا۔ بدتمیز انسان اتنا کہہ کے اس کی باہوں میں جھول گئی، جبکہ زین آب حیران سے اپنی ہیلی کو دیکھنے لگا جس نے اس کو بے دردی سے مکہ مارا تھا، اور اب وہ اسی کے بازو میں تھی۔